آپ کو لطف آئے گا کہ آپ کی نظر اگر اللہ پاک کی بارگاہ سے ملنے والے ثواب پر ہے اور اللہ کی رضا پر ہے، اگر ہے، اللہ نصیب کرے تو آپ کو اس کام میں لطف آئے گا۔ دارالمدینہ کا جب قیام عمل میں آیا، مدنی چینل کے بعد ہی دارالمدینہ جو ہے وہ اس سطح اور اس لیول اور اس طریقے سے جو ہے منظر عام پر لایا گیا، اس وقت میں نے کلوزلی تھوڑا بہت جو دیکھ سکا کہ آپ فل اس میں انوالو تھے اور بہت زیادہ، جیسے کہ ایک تو ادھر نگران شورا تمام شعبوں کو دیکھ رہے ہوتے، اور ان دنوں میں آپ کی جیسے کہ سوار تھا دارالمدینہ اس پر آپ جو ہے میٹنگز کرتے تھے، اس کو پلان کرتے تھے۔ سب سے زیادہ میں جس شعبے میں شورا کے بعد انوالو ہوا ہوں، اور میں نے سمجھے کہ بریک لیا تھا شورا سے کہ میں سمجھے مجھے آپ تھوڑا آزاد کریں گے تو میں کام کر سکوں گا، وہ مدنی چینل تھا۔ اچھا، سب سے پہلے تاکہ میں 6 سے 7 مہینے مسلسل یہ ہوتا رہا، تو کیونکہ یہ ہمارے لیے بالکل نئی دنیا تھی، میڈیا چینل اور امیر سنت کے ساتھ کنٹینیو کنیکٹیویٹی، اور وہیں تھا جہاں ہم رہتے تھے فیضان مدینہ میں۔ دارالمدینہ کی جو ابتدا تھی نا حاجی اشفاق، یہ دارالحفاظ سے تھی۔ جی، شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے بچے جو حفظ کر لیتے تھے ان کے پاس اسکولنگ سسٹم نہیں تھا، وہ کہیں اور جاتے تھے اور ان کا حفظ اور ان کی ساری جو انویسٹمنٹ ہمارا جو تھا نا وہ ایسا لگتا ہے ضائع نہ ہو جائے، والدین بڑے پریشان تھے، تو ہم نے دارالحفاظ قائم کیے۔ پھر دارالحفاظ کے بعد آہستہ 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 ذہن کھلتا گیا، پھر دارالمدینہ کی بنیاد رکھی گئی کہ یار اسکولنگ بہت ضروری ہے۔ یہ کرتے 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 سمجھے کہ کل رات بھی دارالمدینہ یونیورسٹی کو لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، یہ ہے ماشاءاللہ۔ ایسا کافی شعبہ جات وغیرہ ہیں، دعوت اسلامی کے بلینز میں اخراجات ہیں، تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی کہ اتنا سارا خرچہ ہے، یہ مہینہ اربوں روپے سیلری دینی ہے تو ابھی آ جائے گی فوراً جو ہے 30 تاریخ دوبارہ دینی، آپ کو پریشانی ہوتی ہے کبھی؟ پہلے آپ سے ایک شعر سناؤں گا، کریم ایسا ملا کہ جس کا پہلے آپ طرز میں شعر سناؤں۔ صلو علی الحبیب۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے۔ بات تو آپ نے کہیں اور ہی موڑ دی۔ میں جواب دوں؟ جواب تو ہو گیا، جواب ہو گیا، پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی کوششیں وغیرہ، اس پر میں چاہ رہا تھا کہ ملتا تو ادھر سے ہی ہے بے شک، لیکن اور شان یہ ہے کہ خزانہ بھرا ہوا ہے، خزانہ بھرا ہوا ہے، کریم ہے، ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، خزانہ ختم ہونے کا ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ بس دیکھیں دعوت اسلامی اس وقت سمجھے کہ 25 سے 30 ارب کے درمیان اپنے سالانہ خرچے، اسپیشلی پاکستان میں، پاکستان کے باہر کا بھی معاملہ الگ ہے، وہ تو بہت پھر آپ آگاہ فکر نکل جائے گا، کر رہی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اسلام بھائی ہیں۔ ابھی آپ کے پاس میں نے کہا نا میرا مشورہ بھی کراچی موجود تھا، ڈسٹرکٹ نگران، ڈویژن نگران، ٹاؤن نگران، فطرے کے بستے تو ڈونیشن تو یہ پورا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، دیکھیں یہ سب کوشش ہے، یہ کرنی ضروری ہے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، آقا کی عطا، اور آقا کی عطاؤں پر جب آپ کی نظر ہے نا تو کوشش تو کرنی ہے نا، مگر ہو جاتا ہے اللہ، لیکن آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے، رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، اگر ہم کوشش کرتے ہیں نا نکلتے ہیں، ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا ہمارے مقدر میں اللہ نے رکھا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، مگر یقین مانیں اللہ اس کے رسول کا کرم ہے کہ کام ہو جاتا ہے اور آ جاتا ہے، لیکن آپ کو دوڑنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے۔ ابھی اس مہینے میں بھی شاید 2 شہروں میں سوا کے تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے، حالانکہ رمضان کا چندہ ہو رہا ہے، اسلام بھائی کو ایسا ہوتا ہے نا کہ یار ان کو بہت چندہ مل جاتا ہے، تو ملتا ہے، خرچ ہو رہا ہوتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، خرچ ہو رہا ہوتا ہے، یہی ہونا ہے، تنظیم تو اسی طرح چل رہی ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا امیر کیا غریب الحمدللہ دے رہے ہوتے ہیں، اسلام بہنیں بالیاں اور انگوٹھیاں تک اپنی دے دیتی ہیں، لوگ اپنے عمرے کے لیے جو پیسے بچا کے رکھے ہوتے ہیں حاجی اشفاق وہ دیتے، اب جس چندے میں یہ سارے چندے شامل ہوں، اتنی محبت سے دیے ہوئے، اس چندے کی برکت کا کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا آپ لوگ تو کہتے ہیں، ہم بھی سب مل کے کہتے ہیں بلاوا آ جاتا ہے،
تو پھر اسباب خود ہی آ جاتا ہے. اسباب سے بلاوا نہیں آتا, بلاوے سے اسباب. بلاوے سے اسباب آتے ہیں. یہ مانتے ہیں آپ؟ بے شک. تو یہ جو کچھ مدد ہو رہی آ رہا ہوتا ہے نا, یہ سرکار کا صدقہ ہے کہ یہ آ رہا ہوتا ہے. آپ کو کوشش کرنی ہے, اور آپ کوشش کرتے رہیں گے تو کرم بھی ہوتا رہے گا, اور آپ آگے بڑھتے رہیں گے. بھائی صاحب اتنی بڑی تنظیم ہے ماشاءاللہ, تو اس میں کئی لوگوں کے ایپ بھی کھلتے ہوں گے, کسی کی کوئی برائی بھی سامنے آتی ہے, نگران ماتحت ایک پورا سسٹم ہے, سیٹ اپ ہے, کسی نے کیا, تو نگرانوں کی یہ بھی تربیت کی جاتی ہے کہ ایپ کو چھپایا جائے اور کس لیول پر کس شکایت کو کس انداز میں رکھنا ہے. تنظیم کا مزاج ہے یہ ماشاءاللہ, اللہ پاک کی رحمت سے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے تنظیمی طور پر کہ اسلامی بھائیوں کے جو کمزور پہلو ہے نا وہ پبلش نہ ہو. نمبر 1, دیکھیں کہیں سے ہوتے ہوں اللہ بہتر جانتا ہے, اور کرنے والے کر بھی دیتے, لیکن ایک تنظیم کے مزاج کی اور تنظیم کی تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ اسلامی بھائیوں کے ویک پوائنٹ, کمزوریاں اس طرح کی پبلش نہ ہو, اس کی تشہیر نہ ہو, ہم اشاعت فاحشہ کے گناہ میں نہ پڑیں. اب اگر آپ کے میرے درمیان صرف کسی تیسرے کی ڈسکشن ہونی ہے نا, تو وہ چوتھے کے درمیان نہیں ہونی چاہیے. ایون کہ اگر 2 رکن شورا ہی کے درمیان رہے نا, تو تیسرے رکن شورا کے پاس بھی بات نہیں جانی چاہیے, کیونکہ ایک مسلمان کا عیب ہے. تو یہ ہوتا ہے پھر آپ جو بھی ڈیسیجن لے, تو ہماری کوشش, تنظیم کا مزاج یہی ہے, اور تنظیم کی کوشش اور تنظیم کی تربیت ہی یہی ہے. اللہ پاک امیر رسول کو سلامت رکھے, انہوں نے میں غیبت کی تباہ کاریاں کتاب دی ہے پوری. ٹھیک ہے, انہوں نے پوری کتاب دی ہے. یہ میرے 5 صفحے کا لیٹر تھا, آج بھی اس کی فریم موجود ہے. میں نے اس 5 صفحے کے لیٹر کی اتنی بڑی فریم بنائی ہوئی. اچھا, کیا ہے غیبت کی تباہ کاریاں کی جو کتاب ہے نا آپ کی, وہ 5 صفحے کا لیٹر تھا, تو امیر سنت نے میرے اور شورا کے نام پر لکھا تھا. اچھا, اس میں آپ نے غیبت کی اس وقت شاید چند ہی مثالیں لکھی تھی 5 پیج کے اندر. میری ریک سینٹر میں آفس تھی, وہاں مجھے لیٹر ملا تھا, مجھے یاد ہے, اور میں نے لیٹر پڑھا تھا تو میرے تو ہوش اڑ گئی کہ ایک مبالغہ کر رہا ہوں, ہوش اڑ گئے. اور مجھے یاد تھا پاپا آؤٹ آف کنٹری تھے, میں نے موبائل سے آؤٹ آف کنٹری کال کی تھی اس لیٹر کے پڑھنے کے بعد, اور میں صدر سے چلا ہوں فیضان مدین آنے کے لیے. تو اس وقت میں موبائل پہ بات کر رہا ہوں میرے سنت سے, اور مجھے وہ جملہ یاد ہے جب میں جیل چورنگی پر پہنچا نا, اس وقت کی ڈسکشن میرے کو آج تک یاد ہے, بالکل جیسے امیجینیشن آپ نہیں کہتے, وہ ہے کہ اس وقت میں نے کہا, اس وقت حضرت صاحب زیادہ کہا جاتا تھا, باپا حضرت صاحب, اب امیر سنت تو ماشاءاللہ. تو اب میمنی میں اردو میں بولا کہ ای پڑھنے کے بعد مارو مطلب کی کم کرنا, یہ بھی نہیں بولنا, وہ بھی نہیں بولنا, یہ بھی نہیں کرنا, اس سے اظہار نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. تو امیر سنت کا اس وقت ہسٹوریکل ورڈ ہے, میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا عمران جتنے بھی بزرگوں نے نیکی کا کام کیا ہے نا, وہ نیکی کے طریقے سے کیا ہے, گناہ کے ذریعے کوئی نیکی نہیں ہوتی. وہ بات آپ سوچیں کب کی, تو اس لیٹر پہ اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. وہ لیٹر, وہ فریم آج بھی شاید میرے ادھر کے آفس میں رکھی ہوئی ہے. کم از کم 20 سال ہو گئے اس بات, یعنی آپ سمجھے کتنے سال ہو گئے. اور پھر اس کے بعد امیر سنت نے اسی کو پھر مضمون کو کھولا تو ایک رسالہ آیا تھا غیبت کی تباہ کاری, یلو کلر کا اس کا ٹائٹل رسالہ. اس کے بعد پھر یہ کتاب جس میں 1800 سے نا زیادہ مثالیں غیبت کی تباہ کاریوں کے لیے, تو پورا انسائکلو